قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا تم میں سے پہلوان وہ شخص نہیں جو غصے کے وقت اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پا لے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، بڑے میٹھی زبان والے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی لڑائی کا موقع آتا ہے، کسی کے اوپر غصہ ان کو آتا ہے، تو وہ غصے کی حالت میں ان کی زبان سے وہ لغویات نکلتی ہیں، وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، اور وہ حربے استعمال کرتے ہیں اپنے مد مقابل کو شکست خوردہ کرنے کے لیے کہ انسان دیکھ کر دھنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلام میں ہمیں آپس میں محبت اور پیار سکھایا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت کیسے فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ طاقتور نہیں، حدیث کی روشنی میں وہ طاقتور نہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ طاقتور انسان نہیں جو غصے کے وقت اپنے غصے کا اظہار کرے، جو غصے کے وقت گالم گلوچ کرے اور دوسرے کو بچھاڑنے کے لیے، دوسرے کو مارنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو باوجود غصے کے، باوجود طاقت پانے کے، وہ اپنے غصے پر قابو پا لے، اور وہ ہمت طاقت ہونے کے باوجود اپنے مد مقابل کو معاف کر دے۔ اصل طاقتور وہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا، پھر میں اچھائی برائی کی تمیز ختم کر دیتا ہوں، پھر میں نہیں دیکھتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اصل انسان کی برداشت اسی وقت دیکھی جاتی ہے جب برداشت اس کے کنٹرول سے نکل رہی ہو اور وہ اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اور جب وہ غصے میں لال پیلا ہو رہا ہو، سرخ ہو رہا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ اصل طاقتور وہ ہے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھ لیں، اب طاقت ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو قابو میں کر لیں۔ تو اس لیے غصے کے وقت غصے کو چھوڑ دینا اور غصے کے وقت اپنے غصے پہ قابو پا لینا، یہ دانش مندی ہے، عقل مندی ہے، اور یہ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کسی غلام پر غصہ ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اقدر علیک منہم، کہ ابو بکر جتنا تو اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے، جتنی طاقت اور ہمت تو اس کے اوپر رکھتا ہے، تیرا رب اس سے بڑھ کر تیرے اوپر طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اگر تیرے رب نے تجھے غصہ کر لیا تو پھر تو کہاں جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے اس غلام سے معافی مانگتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دوسرے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنے میں جلدی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، جلدی اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو رب العالمین جنت کے وسط میں گھر عطا کرتے ہیں جو باوجود طاقت کے، باوجود اس کے کہ اس کے اندر طاقت موجود ہے اور وہ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ دوسرے کے اوپر طاقت رکھتا ہے اور اس کی ہمت رکھتا ہے کہ وہ دوسرے کو بچھاڑ دے۔ وہ مثال کے طور پر دیکھا جائے اس کے پاس دنیاوی اسباب بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اس کے پاس بندے بھی ہیں بہت سارے، ایک جتھا بھی موجود ہے اور ہر طاقت موجود ہے اس کے پاس، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا دین ہمیں غصہ کرنے کا درس نہیں دیتا، ہمارا دین ہمیں معاف کرنے کا درس دیتا ہے، اس وجہ سے وہ لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جنت کے وسط میں گھر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اس لیے غصہ جب آئے تو
یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی نے ہمیں کیا درس دیا، اس موقع کے اوپر کیا کرنے کا درس دیا۔ کیونکہ اکثر ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے جب غصہ آتا ہے ہمیں تو پھر ہم اچھائی اور برائی کو بھول ہی جاتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پھر غصے کی حالت میں ایک پاگل پن آ جاتا ہے اندر۔ اور وہ لوگ جو بڑے بڑے درس دینے والے ہوتے ہیں، جو صلح رحمی کی ترغیبیں دینے والے ہوتے ہیں، جب غصے کی حالت میں ان کو دیکھا جائے تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ تو واعظ و نصیحت کرنے والے تھے دوسروں کو، یہ تو نرم لہجے والے، نرم زبان والے تھے، اب ان کو کیا ہو گیا؟ تو معزز سامعین گرامی قدر، اصل نیکی ہی یہی ہے کہ جب آپ برائی کے اوپر طاقت رکھتے ہو تب آپ برائی کو چھوڑ دیں اور نیکی کو اپنا لیں۔ اصل نیکی یہ ہے، اور یہ اپنے نفس کے خلاف جہاد اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے جسم کے اندر طاقت رکھنے کے باوجود آپ دوسروں کو معاف کر دینے والے ہیں۔